جس طرح اس خبیث عبداللہ ابن ابی نے کہا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور اس کے الفاظ قرآن میں زید ابن ارقم کے حق میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی سورۃ المنافقون کی، کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو ذلیل کہا۔ زید ابن ارقم جو اس وقت نوجوان تھے، ٹین ایجر تھے، انہوں نے یہ بات سن لی، جا کے حضور کو شکایت لگائی۔ بوڑھے بابے تو اتنی دلیری نہ کرتے، لیکن بچے جو ہوتے ہیں نا، کہا یا رسول اللہ پہ کہتے ہیں، بچے تو بچہ ہوتا ہے نا، کلین سلیٹ ہوتا ہے، انہوں نے جا کے شکایت لگا دی نبی علیہ السلام کو۔ حضور نے بلا لیا عبداللہ ابن ابی کو کہ تو نے یہ بکواس کی ہے۔ اس نے قسم اٹھا کے کہہ دیا میں نے نہیں کی۔ اب ایک سفید داڑھی والا بندہ جھوٹی قسم اٹھا لے اور ایک ٹین ایجر بچہ کہہ رہا ہے میں نے خود سنا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے تو ظاہر پہ فیصلہ کرنا ہے۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہے، تم میں سے بعض اوقات کوئی چرب زبان ہوتا ہے، وہ مقدمہ میرے پاس لے کے آتا ہے، میں شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیتا ہوں، اور بعض اوقات میں اس شخص کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں جو ناحق ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ آگ کا ٹکڑا اپنے گھر کے لے کے جائے گا اگر اس نے چرب زبانی سے ہی مقدمہ جیتا ہے، یعنی میرا فیصلہ کرنا بھی اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا، تو باب تشائی کوئی نہیں۔ ہاں، اگر اللہ کے نبی کا یہ سٹیٹس ہے کہ وحی کے بغیر انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ کس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، تو باب تشائی کوئی نہیں۔ اب زید بن ارقم، ایک تو عمر چھوٹی، چھوٹے بچہ اگر جھوٹا پڑ جائے، پھر اللہ کے نبی کے سامنے، پھر ایک سفید داڑھی والے نے بھی جھوٹا کر دیا، تو ایک معصوم سے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ کو اتنا ان پر رحم آیا کہ سورۃ المنافقون کی آیات نازل کر دی، اور ایگزیکٹ وہی جملے عبداللہ ابن ابی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیے کہ یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے، ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے۔ اچھا، اس جہاد میں حضور کے ساتھ لڑنے گئے ہوئے، ہاں، تھوڑا سا قافلہ آگے پیچھے ہوا ہے، پیچھے غیبت کرنی شروع کر دی، اسی لیے ہم غیبت منع کرتے ہیں۔ گئے حضور کے ساتھ ہیں اور غیبتیں کر رہے ہیں صحابہ کرام کی۔ اچھا، قرآن میں آیات نازل ہو گئی، اب تو جناب زید ابن ارقم کا نام قیامت تک لیا جائے گا کہ جن کے حق میں قرآن نازل ہوا۔ بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب یزید نے واقعہ حرہ میں اہل مدینہ پر ظلم کیا نا، تو انس ابن مالک انصاری صحابی بڑے دکھی تھے، زید ابن ارقم بھی انصاری صحابی تھے، تو انہوں نے حضرت انس کو ایک خط لکھا ان کی دل جوئی کے لیے کہ پریشان نہ ہو، اگرچہ اتنے مسلمان یزید کی فوجوں نے ہلاک کر دیے ہیں، تو اے انس، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضور نے تو ہمیں پہلے ہی بتایا تھا کہ انصار مدینہ کے ساتھ میری وفات کے بعد ظلم کیا جائے گا، اور تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے ملنا۔ یہ خط جب حضرت انس نے پڑھا نا، تو اپنے شاگردوں کو بتایا، جانتے ہو یہ زید ابن ارقم کون ہے جس نے مجھے خط لکھا ہے دلاسے کے لیے؟ یہ وہ ہے جس کے لیے سورۃ المنافقون کی آیات نازل ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن ابی کی شکایت جب اس نے لگائی تھی، وہ مکر گیا، تو اللہ نے اس شخص کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن میں آیات نازل کر دی۔ ٹھیک ہے، اچھا، آیات نازل ہوئی، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، یہ ایسے بندے کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے۔ یعنی عبداللہ ابن ابی کی خباثت کھلنے کے باوجود نبی علیہ السلام نے اسے قانوناً صحابہ کہا، یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے۔ اب جب ہم یہ بتاتے ہیں نا ان کو، وہ کہتے ہیں نہیں جی حضور نے کہا تھا لوگ کہیں گے، حضور تو اسے صحابی نہیں مانتے تھے۔ بھئی صحابی ٹریٹ کیا نا اسے، پھر بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، اس کو تو چھوڑ دو۔ جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے، لوگوں کے کہنے پہ نہیں، حضور خود کہہ رہے ہیں، اور پھر آگے کہہ رہے ہیں میں کہوں گا اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی، میں انہیں حوض کوثر سے پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا، آپ کے بعد انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے۔ میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا، ان پہ پھٹکار ہو۔ اور بخاری کے الفاظ ہے، ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے اور ابو بکر نے ان کے خلاف قتال کیا۔ یعنی وہ رافضیوں والا نہیں ہے نظریہ کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور عثمان تھے یہ لوگ، نہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف حضرت ابو بکر لڑے، منکرین زکوٰۃ، مسلمہ کذاب کے ساتھی، یہ وہ لوگ تھے۔ اسی حدیث میں بخاری کے موجود ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے کلیئر کر دیا۔ لیکن حضور اس لیے صحابی کہیں گے کہ حضور نے تو ان کو صحابیت پہ چھوڑا ہے، حضور کو تو نہیں پتا کہ حضور کی وفات کے بعد انہوں نے کیا کیا۔